الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا سند له ولا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له ولا جمال له ولا جميل له ولا حسن له ولا حسين له ولا مثال له ولا مثل له ولا معصوم له ولا أمة له المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
والسلام اللهم أجرنا من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا صوم لي وأنا أجزى به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے والد الاحترام دوست اور بزرگ انتہائی قابل معزز سامعین کرام، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے کلام کے آغاز سے پہلے نام نامی اسم گرامی سب کے حامی شافی محشر سید القومین امام القبلتین رحمت دو جہاں امام الانبیاء فخر دو عالم فخر دو جہاں احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے عقیدت اور شفقت اور محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے صدقے دل ہو کر اخلاص بھرے جان کے ساتھ ایک مرتبہ رحمت دو جہاں پر درود پاک پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و ستائش اس پاک ذات کے لیے جس نے کائنات کو وجود بخشا، درود و سلام اس آخری پیغمبر پر جس نے حق کا بول پالا. اڑتے پرندے صبح صبح ہر ایک گل کی بو لے کر کرتے ہی گفتگو بلغ العلا بکمالی. تیری روشنی سے بھری فیضاں اٹھتی جہاں تک نظر آتی ہر سو یہ صدا کشفت دجا بجمالی. بلبل بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے گل توپ میں کہتی تھی یوں اپنے ذوق میں حسنت جمیع اخصار. چڑیوں کی چہچہاہٹ سن کر بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. میرے والد احترام دوستوں اور بزرگوں، 1444 ہجری کے مطابق آج رمضان المکرم کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک اور تاریخ 23 و روزہ 23 تاریخ رمضان مکرم، اس کے اعتبار سے 2023 اور اپریل چوتھے مہینے کی آج 14 تاریخ بروز جمعہ. میرے والد احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ عز و جل کے بہت ہی نرالے انداز ہیں. وہ جس رنگ میں جس کو چاہتا ہے وہ صدور بھر دیتا ہے. آج آپ کے سامنے آخری عشرہ ہے. پہلا عشرہ رحمت بھرا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے، عتق من النار. اللہ تعالیٰ اس عشرے کے اختتام پر چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، جن بھائیوں نے اللہ کے حکم سے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن سنا، قرآن کی تلاوت کی، آقا پر درود پڑھا، ان کو اللہ تعالیٰ بخشش کی پرواہ عطا کی. اور اللہ عز و جل کے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بخشنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف بہانے. آج جو میں نے مطالعہ کیا، کتاب کو دیکھا، کہا اللہ تعالیٰ کوئی خصوصی فضل بھی فرما رہے ہیں، آخری عشرے میں نہیں فرما رہے. اللہ نے اتنے خاص فضل فرمائے
بندے کی سوچ ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی مہربانی کی قدر نہیں. سبحان اللہ. تو میں آپ کے سامنے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری زبان کو صحیح گویائی عطا کرے، صحیح بولنے کی توفیق دے. ٹوٹے لفظ جو آپ کے سامنے عرض کروں ان کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ ایسی تصاحب، ایسی غلطی، یہ ایسی زبان کا پھسلنا نہ دے کہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے زحمت بن جائے. اللہ سے دعا ہے کہ جو لفظ گرے اللہ ان کو موتیوں کی طرح دلوں میں پرو آمین. اور دل کے اندر ایک نور پیدا کر رب کی ربوبیت کی پہچان آ جائے، آقا کی کامل اتباع آ جائے، دنیا و مافیہ کی کامیابی میرے اور آپ کے درمیان. تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف انسان پیدا کیے، مختلف شکلیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف قبیلے ہیں. کوئی عرب ہیں، کوئی عربی ہیں، کوئی عجم ہیں، کوئی بھی مہاجر ہیں، کوئی انصار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. اللہ اپنے قرآن کے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بھئی قبیلے جو بنائے ہیں لیکن آپ کی پہچان کے لیے بنائے. باقی اللہ کے ہاں تو ایک شخص کامیاب ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرما رہے میرے ہاں وہ عزت والا ہے، وہ معزز ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ مقام نرالا پا دیتا ہے جس نے تقوی کیا. تقوی نیکی کی جڑ، تقوی اخلاص کی بنیاد، تقوی آخرت کی پہلی سیڑھی. جو بندہ اس پر آ جاتا ہے اللہ اس کو منزل اور مراتب کے اعتبار سے آخرت کی ترقی اور سیڑھیوں پر چڑھنے کی توفیق دیتا ہے. تو میرے عزیزوں قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں. پہلی بات اس بات کو سمجھے کہ اس قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، غور کریں کہ اللہ کی رحمت کو کون سی ایسی آیت ہے جو جوش دلا رہی ہے اور نظر کو ٹھنڈا کر رہی ہے. کون سا لفظ ایسا ہے جو میرے اور آپ کی آج تک عقل میں نہیں آیا کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کس اعتبار سے جب تو گناہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسرفو کا لفظ لے کر آیا. اسرفو اسراف سے ہے. عام طور پہ اسراف بولتے ہیں فضول خرچی کو. اور میرے عزیزوں اللہ اس نقطے سے اس خالق کائنات نے اس افضل البشر جس کو اشرف المخلوقات قرار دیا اس نقطے سے سمجھایا اللہ نے کہ جو بندہ مال کو فضول خرچ کرتا ہے اس کو اسراف کہتے ہیں، اور جو بندہ گناہ کر کے اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے اس کو اسرفو کہتے ہیں. جس طرح وہ مال ناکارہ ہوتا ہے اس طرح انسان کی زندگی بھی ناکارہ اور بے فائدہ ہے. اسرفو لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے عزیزوں جس کی امت میں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں اس امام الانبیاء کا کیا کہتے؟ امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روایت کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دن کو 5374 احادیث ایسے یاد تھی جس طرح ایک حافظ کو قرآن یاد ہوتا ہے. وہ فرماتے امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایک دفعہ مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے، منبر پر تشریف فرما تھے امام الانبیاء. ایسے بیٹھے بیٹھے واعظ و نصیحت کرنے شروع کی. ہم سب صحابہ موجود تھے. امام الانبیاء نے فرمایا جب اللہ نے اپنی رحمت کے حصے بنائے، اپنی رحمت کے سو
40-50 نہیں, 70-80-90 نہیں, بلکہ 99 نہیں, بلکہ امام الانبیاء فرمانے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے. ان 100 حصوں میں سے اللہ نے ایک رحمت کا حصہ اس دنیا پر بھیجا, جس سے انسان کو بھی اس میں سے عطائی کی, حیوانات کو بھی عطائی کی, درندوں کو بھی عطائی کی, پرندوں کو بھی عطائی کی, کہ آج اس رحمت کے دفعہ نہ اپنے بچوں کو اوپر رحم کر دیتی ہے, ماں اس رحمت کے دفعہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, اپنے بچے سے پوتی کو بھی دھوتی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو مارنے پر قادر نہیں ہوتی, دل گواہی نہیں دیتا کہ تو اس نے برا کام کیا, اس کو مار. ایک حصہ اللہ نے انسان کو بھی دیا, جانوروں کو بھی دیا, حیوانات کو بھی دیا, درندوں کو بھی دیا, پرندوں کو بھی دیا, جو آپس میں ایک دوسرے سے ملاپ بھی کرتے ہیں. اگر یہ رحمت کا حصہ مجھے اور تجھے عطا نہ ہوتا تو آج یہ انسان ایک دوسرے کا قاتل ہوتا. درندے کو اگر اللہ تعالیٰ اس رحمت کا حصہ نہ دیتے تو وہ اپنے بچوں کو زندہ کھا لیتے, اپنے دوسرے کو ختم کر دیتے. قتل کرنا, اگر اللہ تعالیٰ اس رحمت کی عطائی نہ کرتے تو جو جانور ہیں, چاہے وہ گائیں, چاہے بھینسیں, چاہے وہ بکری ہے, چاہے وہ اونٹنی, تو کبھی بھی اپنے بچے سے پیار نہ کرتے اس کو مارنا. اللہ نے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس دنیا پر بھیجا, جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. پھر مجھے یہ جملہ کہنا پڑتا ہے, اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے, اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے تو صورت میں بشر سارے درندے. اس رحمت جو اللہ نے دی ہے, اس کی وجہ سے میں ایک دوسرے سے آپ سلام کر لیتے ہیں, پیار کر لیتے ہیں, محبت کر لیتے ہیں. بیٹا ماں سے محبت کر لیتا ہے, بیٹی ماں سے محبت کر لی, بھائی بہن آپس میں محبت کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے یہ بات فرما رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایک رحمت کا اتنا اثر ہے, اتنا اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتی ہے, یہ ایک حصہ اللہ ایک بندے پر عذاب لانا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن رحمت جوش میں آتی ہے, اللہ عذاب کو ختم کرتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھے ہیں, اور جس کو میں نے اور آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر ہوگا, وحشت کا گھر ہوگا, تنہائی کا گھر ہوگا, آرام کا گھر ہوگا, اس وقت یہ اللہ کی کا یہ عالم ہوگا, سورج سب نیزے پر آ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا, ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی, چاچا بھتیجے سے دور ہو رہا ہوگا, بھتیجا چاچے سے دور ہو رہا ہوگا, ماما بھانجے سے بھاگ رہا ہوگا, بھانجا ماموں سے بھاگ رہا ہوگا. کوئی کسی کے لیے اس وقت نفس کا عالم ہوگا, ایک دوسرے کی پہچان نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اس وقت رحمت الہی, اس وقت اللہ عز و جل کی وہ جو وحشت ہوگی, اس وقت کا جو عالم ہوگا, اللہ کا وہ تجلیات کا جو مرکز ہوگا, وہ انسان کو دور کر دے گا. اس وقت میں کیا ہوگا؟ ہر بندہ نفس کیا عالم ہے, ہائے میں مر گیا, ہائے میں مر گیا, ہائے میں مر گیا, یہ ہر بندے کی زبان پہ ترانہ ہوگا. امام الانبیاء نے فرمایا جب انسان نا امید ہوگا, دنیا کے اندر انسان نا امید ہو جاتا, لیکن اللہ کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک بوڑھا شخص امام الانبیاء کے پاس آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پوری زندگی گناہ کی, میرے عزیزوں توبہ کرا, توبہ کرا, گناہ کیا یا نہیں کیا, لیکن توبہ ضرور کر لیا. صبح بھی کر لیا کرو, شام بھی کر لیا. صبح توبہ کرو, پتہ نہیں شام نصیب ہوئے, شام کو توبہ کیا کرو, پتہ نہیں صبح نصیب ہوئی. رات کو سویا مرے کے برابر, پتہ نہیں صبح آدھا آنکھ کھول لینا. اتنے ہمارے ایسے بھائی جو رات کو سوتے صبح اللہ کو پیارے.
امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مصطفیٰ بارگاہ کے اندر ایک شخص آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر 60 سے 70 سال 80 سال ہو چکی ہے، ایک روایت میں 100 سال کا بھی ذکر آ رہا ہے، 100 برس گزر چکے ہیں، امام الانبیاء بتا تو صحیح میں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، میرے لیے کوئی بخشش کا دروازہ کھلا ہے کہ یا نہیں؟ میں اور آپ ہوتے تو کہتے بھائی تو آ کے اور گناہ ہی کر لے۔ امام الانبیاء سے اگر سوال کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ حدث نیچے کر لیا، نیچے کرنے کے بعد دوبارہ سر کو اٹھایا مسکراتے ہوئے۔ میرے نبی کا مسکرانا بھی کیا مسکرانا، سبحان اللہ۔ آپ کے نبی کی مسکراہٹ پر سبحان اللہ کا دم اتنا ہونا چاہیے کہ واقعاً اللہ بھی کہے کہ میرے نبی کی مسکرانے کی امتی بھی خوش ہو۔ امام الانبیاء جب مسکراتے تھے نا، سبحان اللہ، میرا اور آپ کے تو یہ دندان مبارک نظر آتے ہیں، ان سے بدبو بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں۔ آئے آئے صحابہ رضی اللہ مجمعین فرماتے ہیں جب میرا محبوب، کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے محبوب، میرے محبوب جب مسکرایا کرتے تھے گویا کہ نور کے موتی بکھر جایا کرتے تھے۔ اور وہ بکھرتے کہاں تھے، بکھرتے کہاں تھے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، آسمان سے قطرہ گر رہا ہے، بارش کا گر تو رہا ہے، بھئی کہاں گر رہا ہے؟ کسی کے کپڑے پر گر رہا ہے، کسی کے بدن پہ گر رہا ہے، کوئی زمین پر گر رہا ہے، کوئی شبنم پہ گر رہا ہے، شبنم بن کر کسی درخت پر گر رہا ہے، کوئی گٹر میں گر رہا ہے، گر تو رہا ہے نا۔ امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ موتی بکھرتے تھے، گرتے تھے، زمین پر نہیں گرتے تھے، صحابہ کے دل پر گرا کرتے تھے، صحابہ کے دلوں پر گرا کرتے تھے۔ صحابہ قدردانی کیا کرتے تھے، اللہ نے ایسا نوازا، ایسا نوازا، قیامت تک کے لیے ڈنڈے کی چوٹ پہ فرماتی ہے کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، رضی اللہ عنہا وارضاہا، وہ کالی کملی والا بھی اس سے راضی ہو گیا، حقیقی مالک بھی ان سے راضی، رضا کہلا۔ بوڑھا شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کر لیے، میں نے زنا میں نے کیا، چوری میں نے کی، ڈاکہ وغیرہ میں نے ڈالا، میں نے اپنے ماں باپ کی بے عزتی میں نے کی، اپنے سے بڑے بھائی کی بے ادبی میں نے کی، آپ کو کیا بتاؤں کہ جو مجھے سیدھے راستے کی دعوت دے دو ان کو بھی قتل کر ڈالا، غیبت میں نے کی، چغلخوری میں نے کی، بہتان تراشی میں نے کی، ناجائز طریقے سے عزتوں کو پاش پاش میں نے کیا، یتیم غریب مسکینوں کے مالوں کو حرام میں کر گیا۔ امام الانبیاء بتا تو صحیح آج میرے لیے کوئی دروازہ ہے جو رحمت کا، جو اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے کوئی دروازہ بتائیے۔ امام الانبیاء تھوڑا سوچنے لگے، سوچنے کے بعد فرمایا ارے دیوانے یہ بتا کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ وہ دیوانہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا گواہی دے دے تاکہ میں تیرا گواہ بن جاؤں۔ جس کی گواہی آقا دیں گے اس کی مغفرت میں کوئی شک ہے آپ کو؟ جس کی گواہی کون دیں گے؟ امام الانبیاء، نبیوں کا امام، محبوب خدا، وجہ کائنات، مقصود کائنات۔ اگر امام الانبیاء نہ آتے تو یہ رنگ و صدر، یہ میری اور آپ کی شکلیں یہ دنیا نہ ہوتی۔ اس وہ گواہی دینا، ایک تو ہے نا گواہی کسی کی دلوا لینا، ایک تو یہ ہے گواہی کسی کی دلوا لینا، یار میری گواہی دے دیا، یہ اور بات ہے۔ ایک ہے کہ میرے نبی خود کہہ رہے میں تیری گواہی دے دوں، نہیں سمجھے بات کو؟ آپ کی سبحان اللہ نہیں آئے، اگر بات سمجھ جاتے تو خوشی سے تمہارے چہرے جھوم اٹھتے۔ ایک تو یہ ہے کہ بلا کر لائیں یار تو میری گواہی دے دی، ایک تو بلانا، اور ایک خود کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری گواہی دے دوں۔ بات فرق آیا نہیں آیا؟ ایک اللہ کہہ رہا میں تجھے معاف کر دوں، ایک کہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، فرق ہے یا نہیں؟ اللہ معاف کرے گا وہ پکی ٹھکی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ معاف کر، اور ایک کہے اللہ تو مجھے معاف کر۔ کمال اس میں ہے لیکن یہ باکمال نہیں۔ جب اس نے یہ کہا یا رسول اللہ میں سارے گناہ کر چکا ہوں، اگلا جملہ سنیے، وہ بوڑھا شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اتنے
میں نے اتنے گناہ کر لی، زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھرا ہوا، اگر میں اس گناہ کو اس قوم پر تقسیم کیا جائے تو ساری قوم کو میرے گناہ لے کے ڈوب، ساری قوم کو میرے گناہ لے کے ڈوب جائے۔ یہ بوڑھا شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی معافی کا دروازہ ہے، کوئی بخشش کا دروازہ ہے؟ اب جو آیت مبارکہ پڑھی نا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو نے ماں کے اوپر ظلم کیا، تو نے باپ پر ظلم کیا، یا بھائی پر کیا، کسی اور پر ظلم کیا، پڑوسی پر ظلم کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب کہہ دیجئے کہ جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ کیا جانوں پر ظلم کر رہا ہے؟ کلاڑا نہیں چلا رہا، چھریاں نہیں مار رہا، پتھر نہیں مار رہا، بلکہ وہ گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ غیبت کرنا گناہ ہے، چغلخوری کرنا گناہ ہے، حسد کرنا گناہ ہے، کینہ رکھنا گناہ ہے، شراب نوشی کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، اسی طرح ماں باپ کی کیا کرنا، استازی کرنا گناہ ہے، علماء دین کی ناقدری کرنا یہ بھی گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا، شیطان کو راضی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ یہ گناہ بندہ اپنے ساتھ ہی کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اسرفو، تو نے اپنی جانوں پر جتنا ظلم کر لیا، زیاں کر لیا، اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن اگلا جملہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ امام الانبیاء نے جس ادا سے یہ آیت پڑھی ہوگی کے لیے ذرا تم بھی گواہ بن جاؤ۔ امام الانبیاء نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ سو کا قاتل کو بھی میں معاف کر سکتا ہوں، اور بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی میں معاف کر سکتا ہوں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں بزرگ بوڑھے پریشان نہ ہو، جتنے بڑے گناہ ہیں، لیکن جب تو نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے۔ وہ غیر مسلمیت کے اندر، کفریت کے اندر، جہالت کے اندر، شرک کے اندر جو گناہ کی ان کو ختم کر دینا میرا رب کا کام ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کالی کملی والے نے گواہی دے دی، یا اللہ میں گواہ ہو گیا ہوں یہ مسلمان ہو گیا اور صدق کے دل سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ نے فرمایا ہے محبوب ذرا اس کو جبرائیل امین کو کہا جا کر میرے محبوب پر آیت مبارکہ نازل کر۔ جب یہ آیت مبارکہ آ گئی، جبرائیل امین نے میرے نبی کو فرمایا، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آج بیٹا باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا، ماں بیٹی کو معاف نہیں کرتے، مسلمان کو معاف نہیں کر رہا، ایک دوسرے کے لیے قاتل بن جاتے ہیں، حسد اور کینے اور غصے کے اندر ایک دوسرے کے لیے عداوتیں اور دشمنیاں سینوں کے اندر لے پھرتے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء نے فرمایا کہ بڑے شخص سے بوڑھے اللہ کی طرف سے تجھے برات، تجھے خوش نصیبی دی جا رہی ہے۔ میرا اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو کہہ دے کہ تم میری رحمت سے نہ امید نہ ہو، اور جتنے گناہ تو نے کر لیے کلمے پڑھنے سے پہلے، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، چاہے تیرے گناہ آسمان کو لگ رہے تھے، چاہے مشرق کو چھو رہے تھے، چاہے مغرب کی طرف بڑھے ہوئے تھے، چاہے شمال کو لپیٹے ہوئے تھے، چاہے جنوب کو گھیرے ہوئے تھے، چاہے تحت الثرى سے لے کر عرش معلی تک تھے، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اندر دو لفظ اللہ نے بڑے خاص کیے ہیں، ایک رحمان کا لفظ ہے، ایک رحیم کا لفظ ہے۔ قرآن کے اندر رحمان کا لفظ 57 مرتبہ آیا ہے، 50 اور 57 مرتبہ آیا ہے، اور رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ 114 مرتبہ لے کر آئے۔ اور کیا مناسبت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا، قرآن مجید کی صورتیں بھی 114 ہیں، اور یہاں پر رحیم کا لفظ بھی 114 مرتبہ لے کر آگے۔ فرمایا کہ جتنی مرتبہ تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے، جتنی صورتوں کو ختم کرتے چلے جاؤ گے، اتنی مرتبہ نہ تمہاری
بخشش کا اعلان فرماتا چلا جائے گا. فرمایا رحمان کا معنی ہے معاف کرنا، لیکن رحیم کا معنی ہے بہت ہی معاف کرنا. اللہ فرما رہے ہیں جتنا بھی تو گناہگار ہو، سیاہکار ہو، خطا کار ہو، تیری آنکھیں بینائی چلی گئی ہو، تیرا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ دے، یہ ٹانگیں جواب دے گئی ہو چلنے سے، یہ طاقت سے ہاتھ ختم ہو گئے ہو، لیکن سیدھ کے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے. میرا محبوب کہہ رہے ہیں میں وہ کنجوس نہیں ہوں، میں وہ بخیل نہیں ہوں کہ کسی کو معاف کر کے پھر میں کیا کر دوں کہ تیرے معافی کے دروازے بند کر دوں. اللہ فرما رہے تو جتنی مرتبہ توبہ کرے گا میں اتنی مرتبہ تجھے معاف کرتا چلا جاؤں گا. اگر تو 114 مرتبہ معافی مانگے گا اللہ 114 مرتبہ تجھے معاف کرے گا. اگر تو 786 مرتبہ توبہ کرے گا اللہ اتنی دفعہ تجھے معاف کر دے گا. امام الانبیاء نے فرمایا تجھے یاد اشرا ہے، یہ بڑا میں قدردان اشرا ہے، جو اس کی قدردانی کر لے گا وہ گویا کہ بخشا میں شمار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. میرے عزیزو طاق راتوں کے اندر آپ بھی باتیں کیا کرو. ایک اللہ والے علماء مفتی صاحبان سے پوچھنے لگے یار میں طاق راتوں میں عبادت کروں گا مجھے کیا ملے گا؟ اللہ والے نے علماء مفتی صاحبان نے بڑا خوبصورت جواب دیا. توجہ میری طرف ہونی چاہیے، آپ کو بڑی قیمتی بات بتانے چلا ہوں. امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روح سے بات کر رہا ہوں. اس علماء مفتی صاحبان نے جواب دیا اگر 21 کی شب ہے تو صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، تو نے ایک مرتبہ پڑھی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 1000 راتوں کے برابر، 1000 سال کے راتوں کے برابر وہ ایک رات معنی رکھتی ہے. اور یہاں تم نے ایک مرتبہ تسبیح پڑھی ہوگی، لیکن گویا کہ اگر شب قدر کو پا لیا تو تم نے 1000 سال کی راتوں کا ثواب پا لیا. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر تو کیا کرتا ہے وہاں پر مجھ پر درود ایک مرتبہ پڑھے گا، اور جو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے تو ہر وقت پڑھو، تمہیں کون روکتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تاک رات کے اندر اگر تم نے ایک مرتبہ درود پڑھا، درود پڑھنے کے بعد تم نے شب قدر کو پا لیا، تو یہ ایک مرتبہ درود پڑھنا اللہ تعالیٰ تیری خوش قسمت کے اندر یہ جملہ اللہ فرما رہے ہیں کہ 1000 سال کی راتوں کا ثواب تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا. وہ میری اور آپ کی زندگی نہیں ہے، انسانوں کی کوئی زیادہ سے زیادہ زندگی 100 سال ہے، 100 سال ہے، 150 سال ہے، اس سے زیادہ کسی کی زندگی وہ پہلی امتوں کے اندر تو ہے، لیکن میری اور آپ کی امت کے اندر اتنی نہیں ہے. 60 سال 70 سال 63 سال میرے نبی نے فرمایا متوسط عمریں میری امت کو دی گئی ہیں. اب جو آدمی 60 سال جیتا ہے چاہے وہ 40 سال زندگی گزارتا ہے، لیکن اس نے ایک مرتبہ درود پڑھا تو 1000 سال کی راتوں کا ثواب اس کے مقدر میں ہو گیا. اب بندے کا کام ہے کہ اس عشرے کے اندر کیا کرے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرے جتنا ہو سکے. اگر تو ایک آیت پڑھے گا شب قدر اللہ تیرے مقدر میں کر دے تو ایک آیت نہیں بلکہ 1000 سال کی پڑھنے کی آیتوں کے برابر کا ثواب تجھے نصیب ہو جائے گا. اسی طرح امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم طاق راتوں کے اندر خصوصی توبہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو. اور میرے عزیزو توبہ ہر وقت اللہ سے توفیق طلب کیا کرو. یا اللہ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں، نالائق ہوں، نافرمان ہوں، بد کردار ہوں، بد اخلاق ہوں، بد نصیب ہوں، گناہوں سے ڈوبا ہوا ہوں، اخلاق کی پستی کے اعتبار سے میں بہت ذلیل ہوں، میں رسوائی اور دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہوں. ماں باپ کی قدردانی مجھ سے نہیں ہوئی، ماہ رمضان کی قدردانی مجھ سے نہیں ہوئی، روزوں کی مرتاب کی رعایت مجھ سے نہ ہوئے. اللہ سے مانگے اتنا مانگے اتنا مانگے اتنا مانگے. یہ ایک مرتبہ توبہ تم کرو گے 1000 سال کی توبہ تمہارے مقدر میں وہ رب لکھ دے گا. امام الانبیاء نے فرمایا جب تم کیا کرو توبہ کرو گے 1000 سال کہنا آسان ہے، لیکن کسی کی زندگی اتنی نہیں ہے، کسی کے سانس اتنے نہیں ہیں. میرے عزیزو ایک سجدہ دوسرا تو کر لے، ایک سجدہ تیرا 1000 سال کے ثواب کے برابر اللہ لکھ دیں گے. تو میرے عزیزو قدردان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک
مرتبہ میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد عشاء کا وقت تھا. میں توجہ میری طرف ہونی چاہیے, بات بتا کے کھل کے آ جائے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے میں اپنے گھر پر چل تشریف لے گیا. جب میں وہاں پر گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک حسین خوبصورت عورت میرے دروازے کے سامنے کھڑی ہے. میں نے اسے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد میں اپنے حجرے میں چلا گیا. یہ دیکھو روایت بتا رہی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ نے آنکھیں پھاڑ کر نہیں دیکھا کہ کیسی ہے, کہاں سے آئی ہے, کس کے گھر سے آئی ہے, نام و نسب نہیں پوچھا. اور ضرورت ہی نہیں ہے میں اور آپ کیوں پوچھے کسی سے. اللہ نے ہر انسان کو اپنے کیا ہے حسن کے ساتھ بنایا ہے, جمال کے ساتھ بنایا ہے. ہر انسان کو اس کے قبیلے سے بنایا ہے. کوئی کہے میں مہاجر ہوں, انصاری بن جاؤں, انصاری نہیں بن سکتا, انصاری مہاجر نہیں بن سکتا. ہجرت کرنے والوں کی شان کچھ اور ہے اور انصار کی شان کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے میرے لیے ہجرت کر دی, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, ان کی شانوں کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہے میں ان سے راضی ہو گیا, وہ مجھ سے راضی ہو گئے. ذالک هو الفوز العظیم. یہ کوئی آج کل کے لیے راضی نہیں. اللہ فرما رہے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو گیا. اب وہ بڑھیا آئی, سلام کر کے اندر چلے گئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھنٹہ گزرا ہوگا, کچھ دیر کے بعد میرے دروازے پر دستخط آ گئے. دروازے پر دستخط آئے تو میں نے پوچھا کون؟ عورت کہنے لگے اے ابو ہریرہ بوڑھی نے جس کے پاس سے تو لاپرواہی سے گزر گیا, تو نے پوچھا نہیں. اس وقت میں اس گھڑی میں تیرے در پر آئی ہوں. کوئی مجبور شخص آ سکتا ہے, کوئی خوشی سے تیرے در پہ نہیں آ سکتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے نوجوان عورت میں کیا جانوں کہ تیری کیا مجبوری ہے. اگر تیری مجبوری تھی تو مجھے خود بتا دی تاکہ اس کا مسئلے کا حل فرما دے. تو نوجوان عورت کہنے لگی کہ اب میرے مسئلے کو سن لیں تاکہ میری دل کی بے چینی ختم ہو جائے, بے قراری ختم ہو جائے, بے سکونی ختم ہو جائے. آج ہم ہزاروں گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن کبھی دل کے اندر خوف خدا تک بھی نہیں آتا. خوف خدا تک بھی. چوری بھی کرتے ہیں, پھر سینہ چوری بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم جیسا کوئی پاک صاحب بھی نہیں ہے. کیسے بات کریں؟ حضور کے دور میں عورت سے کیا, بوڑھے سے کیا, نوجوان سے کیا, بچے سے کیا, کوئی گناہ ہو جاتا نا تو وہ شرم کے مارے ادھر ادھر نہیں پھرتے تھے, بلکہ کملی والے کی قدموں میں جا کر حاضر ہو جاتے تھے کہ دنیا کے اندر صفائی ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر بچے, آگے دیکھ لیں فرق آ گیا نا صحابہ کے اندر اور ہمارے. صحابہ خود پیش ہو رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. اب اس وہ نوجوان عورت آ گئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے نوجوان عورت بتا تجھے کیا مسئلہ ہے. اب مسئلہ بتانے کا نہیں ہے لیکن اس کو پتا تھا دنیا کی جو رگڑائی ہے نا یہ کم ہے, آخرت کی رگڑائی کہیں زیادہ ہے, اس کی تکلیف کہیں زیادہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اس نوجوان عورت نے ابو ہریرہ یہ بتا تو کملی والے کے قدموں میں رہتا ہے, کملی والے کے فرمان کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے, تو یہ تو بتا کہ میں ایک ناجائز طریقے سے کسی مرد سے ملے, اس سے حمل ٹھہر گیا, حمل ہونے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, بچے کو میں نے مار ڈالا ہے, کیا میرے لیے معافی کے دروازے کھولے ہیں؟ کیا معافی کے دروازے کھلے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ارے نوجوان عورت, تیرا حسن اور تیرا جمال اپنی جگہ پر ہے لیکن تو نے بہت بڑا گناہ کر لیا. وَمَنْ قَتَلَهُ کہ تو نے قتل کر دیا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا گویا کہ پورے جہان کو قتل کر دیا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. عتق من النار ہے نا, آگ سے آزادی ہے, جہنم سے آزادی. آج جو شخص صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ ہر ایک کو معاف کر دو, ہر ایک کو معاف کر دو یار, کہہ دو ہم نے ہر ایک کے لیے اللہ کے لیے معاف کر دو, اپنی زبان سے کہہ دو, زور سے کہو, ایسے کرو ڈر ڈر کے نہیں کر رہے دل سے معاف.
ہاتھ بلند کر کے کرے یا اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں. یا اللہ تو گواہ ہو جا یہ جتنے بھی بندے ہیں یہ یہاں حاضرین معاف کر رہے ہیں, اللہ غائبین کو بھی تو توفیق دے دے وہ ان حاضرین کو معاف. تو میرے عزیزو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بخشش کے دروازے بند ہیں, تیری معافی نہیں ہو سکتی. چلی گئی عورت اپنے حسن اور جمال پر بجے مار لعنت کر رہی, تیرا اس حسین ہونے کا کیا فائدہ تو جہنم کی ایندھن بن گئی, تیرا اس جمال کا کیا فائدہ تو جہنم کی دوزخ کی ایندھن بن گئی. روتی ہوئی جا رہی, سسکیاں بن گئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گئے, نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے, آپ کی اجازت ہو تو میں مسئلہ دریافت کر لوں. مسئلہ دریافت کر لوں, آپ کی اجازت ہو تو بتا دو. اجازت ہے آپ کی؟ کیونکہ اجازت لینا ضروری ہے, آپ بڑے لوگ ہیں, ہم تو پھر بھی فقیر آدمی. تو وہ کیا کہنے لگی, اور امام سیدنا ابو ہریرہ نے کیا فرمایا, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو میں مسئلہ دریافت کر لوں. جس کے ہم امتی ہیں نا اس کی نسبت کو پہچان لو, ذرا زور سے سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بدلتی کیجئے, فرمائیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات تاریکی کا وقت تھا, عشاء کی وقت جب میں نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گیا, میرے دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی, بڑی حسین تھی, بڑی جمیل تھی, اور اس نے جا کر مجھ سے یہ مسئلہ دریافت کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ سچ سچ بتانا تو نے کیا جواب دیا. تو نے جبرائیل امین آ چکا تھا رسول اللہ, آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی, انشاءاللہ اسی پر فٹ ہوگی بات. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو یہ جواب دیا تھا کہ تیرے لیے کوئی بخشش کا ہے دروازہ نہیں کھلا تو غلط کار ہے, تیری معافی کا اعلان نہیں ہو سکتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا, ذرا اللہ کے قرآن کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کہہ رہے ہیں میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اے ابو ہریرہ جلدی کر اس عورت کو تلاش کر, تجھے جہاں بھی ملے اس کو لے کر آ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کے اندر آتا ہے جوتا نہیں پہنے, جوتا نہیں پہنے. کیوں کہ مسئلہ غلط بتا چکے تھے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے, جلد سے جلد مجھے وہ عورت مل جائے, بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پیش کر دو تاکہ خوشخبری سے اس کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے. سیدنا ابو ہریرہ دوڑے, دوڑتے دوڑتے صبح کے نکلے ہوئے رات کو عشاء کے بعد اس عورت سے ملاقات ہوئی. تلاش مل گئی. ملنے کے بعد عورت رو رہی, رو رو کر آنکھیں بہہ چکی. خوف خدا تھا, میرے اور آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہے. جس شخص کے اندر خوف خدا آگے یقین جانی کہ وہ رو رو کر رب کے سامنے اپنے معافی کرا کرے. اللہ کو اس کو رونا پسند آیا ہوگا نا, وہ جو روئی ہے. آج کل کے اللہ معاف فرمائے عورتوں کو تو صرف غیبت اور چغل خوری کی کوئی اگلی بات ہی نہیں آتی. مرد اس سے زیادہ نکل لگے ہوں, روزہ رکھ لیتے, غیبت کرتے, جھوٹ بولتے ہیں, چغل خوری کرتے, روزہ ختم, روزہ ختم. ثواب نہیں ملے گا بجز بھوکا ہے, بجز پیاس ہے. روزہ کھانا پینے کا نام نہیں ہے, اس زبان کا بھی روزہ ہے, ان کانوں کا بھی روزہ ہے, ان ہاتھوں کا بھی روزہ ہے, دل و دماغ کا بھی روزہ ہے. ہاں جب یہ کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اکثر بھائی کہہ دیتے ہیں آپ نے روزہ کھا لیا, پیاس لگی ہوئی ہے, نڈھال ہو گیا, گر رہا ہو. بھائی جب غیبت کرے گا تو یہی کام ہوگا, جھوٹ بولے گا تو یہی کام ہوگا, حسد کرے گا تو یہی کام ہوگا, کینہ رکھے گا تو یہی کام ہوگا. ہنڈیا کی طرف تو اندر سے جل رہا ہے, تجھے روزہ کیا کہتا ہے. اس عورت کو تلاش کر کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے, بارگاہ الہی کے اندر بٹھا دیا.
والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں. یہاں معافی منگواتے ہیں, یہاں معافی منگواتے ہیں, وہاں ہمارے نبی خود معافی مانگ رہے. میرے نبی کی عزت میں کمی آ گئی؟ بولے میرے سے کمی آئی ہے؟ معافی مانگ کر عرض کی گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما رہے ہیں اے نوجوان عورت, صدق کے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے, بخشش کے دریا کو بہا دینا میرا رب کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو گناہ پر گناہ کرتا رہے لیکن معافی مانگتا رہے, اللہ معافی پر تجھے معاف کرتا چلا جائے. معاف کر دے. معاف کرنے کے بعد گھر پر گئی, ایک باندھی تھی, اس کا بچہ تھا. پہلے زمانے میں باندھی ہوا کرتے تھے, تو اس نے اس باندھی کو بھی آزاد کر دیا, اس بچے کو بھی آزاد کر دیا کہ رب کی طرف سے میرے لیے بخشش کا اعلان ہو, بخشش کا اعلان. تو میرے عزیزوں بخشش طلب کرو. اگر چاہتے ہو نا رب ہم سے راضی ہو جائے تو معافی مانگ لو, معافی مانگ لو. جیسے میں نے آپ سے کہا نا رحیم کا معنی کتنا ہے؟ 114 مرتبہ قرآن میں ہے. کتنی مرتبہ؟ 114 مرتبہ. 114 مرتبہ تو رب سے معافی مانگ, 114 مرتبہ اللہ تجھے معاف کر, اللہ تجھے معاف. چھوڑ دو دنیا کی طرف. آج وہ وقت نہیں آ رہے کہ بیمار ہوگا پھر کوئی موقع مل جائے گا توبہ کا, یوں ہوگا یوں ہوگا. آج کل تو سکیٹوں میں انسان جا رہا ہے. ہر وقت معافی طلب کرو, معافی مانگو, اللہ ہم سب کو معاف کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سنی باتوں پر عمل کرے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ, کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ اگلا جمعہ بھی ہمیں نصیب کر. ماہ رمضان کا اگر 30 ہوئے تو جمعے کا روزہ بنے گا نہیں بنے گا؟ لیکن پاکستان میں کچھ بھی کہہ سکتا. تو اس میں یہ ہے جیسے میں آپ سے پہلے بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہم جو مال دے رہے ہیں نا اللہ کے راستے میں, ہم احسان کر رہے ہیں. دل سے بولے میرے او بھائی ہمیں احسان مند ہونا چاہیے. کس بات کا؟ کس بات کا؟ اللہ ہمارے مال کو اپنے گھر میں قبول کرتا ہے. ہمارا کوئی احسان نہیں, اس رب کا احسان ہے کہ میرے اور آپ کے ٹوٹے ٹوٹے مال کو اپنے راستے میں کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے. اور جس نے یہ سوچ لیا نا کہ بھائی میں نے احسان کر دیا, اس کی آخری منزل خالی. یہ چھوڑ دو, گانا چھوڑ دو, احسان مندی یہ چھوڑ دو. ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور اللہ کسی کے مال کو, کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. باتیں بہت زیادہ تھی لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے. اللہ سے دعا ہے یہ چند ٹوٹے پھوٹے جو لفظ کے ہیں نا, اگر ان پر ہی ہم عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً اس بستی کی کایا پلٹ سکتی. کوئی بڑی بات نہیں. محبت کی نظر سے دیکھو تمہیں رب کی ربوبیت نظر آئے. محبت کی نگاہ سے دیکھو آقا کے ہر ایک نیکی کے اندر نور نظر آئے. محبت کی نگاہ سے دیکھو آپ کو کوئی جھگڑا, کوئی پریشانی نظر نہیں. اس دل میں جگہ دے کر دیکھو, انشاءاللہ پوری دنیا تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری, قبر جنت کا مال. اس وجہ سے میرے عزیزوں یہ آج جو آپ کو ثواب مل رہا ہے, ہو سکتا ہے اگلے جمعے عید ہو جائے اور اگلا ماہ رمضان نصیب ہو جائے. یہ میری اور آپ کی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی ہم جمعہ پڑھ کے بھی باہر جا سکتے ہیں, سجدہ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ اذان ہونے والی اس کو بھی سن سکتے ہیں. کمرے والے کے تو موت اتنی قریب تھی, فرمایا کہ میں نے دائیں جانب سلام پھیرا, پتہ نہیں بائیں جانب پھیر سکتا ہوں. میرا اور آپ کا دل کا دھوکہ ہے کہ ابھی تو 70 برس رہنا ہے. اس وجہ سے میرے عزیزوں کھلے دل سے, کس سے؟ کھلے دل سے اللہ کے راستے میں مال کو آج لوٹا. یہ موقع ہو سکتا ہے میری اور آپ کی پوری زندگی کا بخشش کا ذریعہ. بھائی ضیاء سر کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ. یہ لوگ منتظر ہیں, اللہ ان کے دلوں میں ڈال رہا ہے. یہ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے, اللہ ہی لے کر آیا, اللہ نے دل میں ڈالا ہے کہ تم اللہ کے گھر میں آئے. اللہ جس کو 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے. شابہ ہمت کے ساتھ میرے عزیز, ایک دوسرے کو نہ دیکھو, اپنی قبر کو دیکھو, اپنے آگے والی منزل کو دیکھو. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے نا, اللہ اس سے 70 گنا زیادہ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے.
ہم سب لینے والے ہیں رب سے. یہاں تو دیتے تھوڑا سا، لیکن رب ہمارے کروڑوں کے اعتبار سے ہمیں دیتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس 10 روپے نہیں ہوتے تھے، کپڑا پہننے کو نہیں ہوتا تھا، آج وہ ماشاءاللہ وہ کروڑوں میں کھیلتے، اربوں میں کھیلتے. اور جو اللہ کے راستے پہ دینے والے ہیں وہ کبھی بھوکا نہیں مرا کرتے. یہ بات ذہن میں رکھیں. کسی اللہ والے سے پوچھا نا بھائی شب قدر کی رات کون سی ہے، دیکھو اس نے کتنی پیاری سی بات کرتی، سادہ بات کرتی. اس نے کہا بھائی ہر رات شب قدر، بھائی کس طرح جس کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ ہے، اس کے لیے ہر رات شب قدر، ہر رات شب قدر. ہم یقین ہی نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، ہم تو اسباب پہ یقین کر بیٹھے، حالانکہ مسبب پہ یقین کرنا چاہیے. اسباب تو اللہ خود پیدا کرتے ہیں ایسا ہی. اور انشاءاللہ اللہ چلائے گا. کوئی کہے کہ میں نہیں دوں گا تو یہ کام نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کروں گا، بھائی اس چیز کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. حضور چلے گئے، صحابہ چلے گئے، کتنے علماء دین چلے گئے، کتنے ہمارے عزیز اقارب چلے گئے، لیکن آج بھی دین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں، میں اور آپ دین کے محتاج. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ساری باتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے، 1 منٹ میں آپ سے ادھار لے رہا ہوں. اگر جمعے کو عید بن بھی گئی تو ٹائم ٹیبل 7 بجے کا ٹھیک ہے؟ مشورہ دے دیں کتنے بجے ہونی چاہیے؟ 7 بجے کریں، 7:30 کریں، 8 بجے کریں، رائے پیش کر دیں آپ. 7 بجے، 7:30 جی. اور بتا دیں بہت سے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پورے رمضان روزے رکھتے ہیں، پھر آگے پیچھے پھر ان کی تھکاوٹ کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے. 7:30 چلو رائے زیادہ ہو رہی ہے 7:30 کی، تو انشاءاللہ اگر عید جمعے کو بن گئی تو 7:30 بجے عید ادا کر دی جائے گی. آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے، پہلے پہنچنا ہے، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں اور معافی مانگتے رہیں. یہ سبق بار بار نہیں ملے گا. وقول ھذا سنتے ادا کرو.